السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، جب میں نے اس کو خود سنا تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے میں اس کی تصدیق کروں گی، حقائق جانوں گی اور اس کے بعد آپ لوگوں تک پہنچاؤں گی کہ کہیں یہ خبر جھوٹ پر مبنی تو نہیں۔ تصدیق کرنے کے بعد، حقائق جاننے کے بعد اب میں یہ خبر آپ تک پہنچا رہی ہوں اور بہت حیرانگی کے ساتھ، بہت پریشانی کے ساتھ پہنچا رہی ہوں۔ تمام تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ جیسے ہی آپ نے یہ وہ تمام کی تمام تفصیلات سننی ہے، آپ لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دو باتیں ہیں، میں دو چیزیں آپ لوگوں کو ضرور بیان کرنا چاہوں گی اور وہ دونوں چیزیں آپ نے میری ماننی ہے، اور پھر میں آگے اس ویڈیو کا ڈیٹیل کے ساتھ آغاز شروع کرتی ہوں۔ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے، سپریڈ کرنا ہے تاکہ کسی اور کی جان کو بچایا جا سکے۔ دوسری بات یہ، دارالحکومت اسلام آباد میں اگر آپ کا کوئی بزرگ رہتا ہے تو آپ نے اس کی جان کو کیسے بچانا ہے، کیا معاملات ہیں، کیوں گردنیں کٹ رہی ہیں، ایشوز کیا ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اس کو پھیلائیں گے اتنا زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ تفصیلات کی جانب آتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بزرگ، کوئی والدین رہتے ہیں اسلام آباد میں اور ان کی گردنیں کٹنے کے متعلق آپ کو خبر پہنچے تو آپ کیا کریں گے؟ یقیناً آپ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اسلام آباد میں نومبر کا مہینہ چڑھتے ہی 60 سے 70 سالہ بزرگوں کے گلے کٹے ہوئے ملے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے میں 3 بزرگوں کے اوپر حملہ کیا گیا، جن میں سے 2 کے گلے کاٹ دیے گئے، الگ کر دیے گئے، اور تیسرا بزرگ معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ یہ کسائی کون ہے؟ یہ بزرگوں کے گلے کاٹنے میں اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہے؟ اس کی دشمنی کیا ہے؟ پولیس کا ایک بیان سامنے آیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ چلتے ہیں ڈیٹیلز کی طرف۔ باراکو اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے جہاں کا یہ افسوسناک واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ 70 سالہ بزرگ محمد اشرف، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ رات 12 بجے کے بعد گھر کا سامان لینے کے لیے یہ گھر سے نکلے۔ چونکہ وہاں کے رہائشی ہیں، یہ پہلے بھی باہر آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ روٹین کے مطابق تقریباً 12 بجے کے بعد یہ باہر نکلے ہیں کچھ سامان لینے کے لیے۔ راستے میں ایک نامعلوم صفاک آدمی، جسے ہم کسائی کہیں گے، اس نے ان بزرگ کے اوپر حملہ کر دیا۔ پہلے وار میں گردن اتار دی۔ گردن اتاری اور اتار کر پاس جنگل میں گھما کر یوں پھینک دی۔ اب دھڑ رہ گیا ادھر، گردن رہ گئی دوسری جانب۔ جیسے ہی جنگل میں گردن کو پھینکا تو باقی ڈیڈ باڈی رہ گئی نیچے۔ اب جب باقی ڈیڈ باڈی رہ گئی زمین پر تو آس پاس کے لوگوں نے جب اس ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو 15 پر کال کی، پولیس کو بلایا۔ پولیس موقع پر پہنچی، ڈیڈ باڈی کو دیکھا، چہرہ ڈھونڈا، چہرہ کدھر ہے؟ چہرہ نہیں ملا، چونکہ اس کے چہرے کو، سر کو گھما کے جنگل میں پھینک دیا گیا تھا۔ پولیس نے اس ڈیڈ باڈی کو اپنی حراست میں لیا، تحویل میں لیا۔ چونکہ گردن ابھی تک ملی نہیں تھی، اس کی تلاش جاری تھی اور وہاں کے لوگ بھی اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اور بزرگ جو ہے جن کے، وہ فیملی آلریڈی اپنے بزرگ کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ بھی گھر سے گئے تھے تو گھر واپس نہیں آئے تھے۔ جب بھی علاقے میں کوئی گمشدہ ہوتا ہے، کوئی اغوا ہوتی ہے تو متعلقہ پولیس کے پاس اس کی فیملی لازمی آتی ہے، رپورٹ درج کرواتی ہے، FIR درج کرواتی ہے، تو پولیس کے نالج میں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ فیملی اپنے بزرگ کو ڈھونڈ رہی تھی جن کے گھر کے یہ بابا جی تھے، نہیں ملے تو باراکو پولیس کے پاس آئی ہے تو آ کر ایک مقدمہ درج کروایا، اور یہ مقدمہ تھا کہ ہمارے بزرگ اغوا ہیں، نہیں مل رہے۔ اب پولیس کو پتا تھا، ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر بھی فیل ہو رہا تھا کہ یہ کوئی کسی بزرگ کی باڈی ہے۔ پولیس نے اس کی فیملی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ شناخت کیجئے، کہیں آپ کے گھر کے بزرگ تو نہیں۔ جب فیملی نے ان کو دیکھا تو فیملی حیران اور پریشان ہو گئی، ہاتھوں سے، پاؤں سے، باڈی سے۔ انہوں نے کہا یس، یہ ہمارے ہی ابا جی ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے ایسے کہا تو پولیس نے فوراً سے سوال جواب کرنے شروع کر دیے۔ پولیس نے کہا چلیں اب یہ بتا دیں کہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ گھر والوں نے کہا نہیں۔ پولیس نے پوچھا کسی کے ساتھ پیسوں کا کوئی لین دین ہے؟ گھر والوں نے کہا نہیں۔ پولیس نے پوچھا بابا جی رات کو 12 بجے جا کہاں رہے تھے؟ گھر والوں نے بتایا کہ یہ
گھر کے بالکل پاس سے ہی سامان لینے کے لیے جا رہے تھے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارا کسی کے ساتھ نہ کوئی دشمنی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. اب کیا ہوا، پولیس اس سر والے حصے کو ڈھونڈنا شروع ہو گئی. ڈھونڈتے 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 قریبی جنگل تک جا پہنچی جہاں پر اس کے سر کو پھینکا ہوا تھا. وہاں سے پولیس نے اس کو تلاش کیا، پوسٹ مارٹم اور فارمیلٹیز کا آغاز کیا، اور پھر اس واقعے کو بھی صرف اور صرف 2 دن گزرے کہ ایک اور واقعہ پیش آ گیا. آپ حیران ہو رہے ہیں، اسی طرح میں بھی بہت حیران ہوئی تھی. اب جو دوسرا واقعہ پیش آیا، اس میں جو بزرگ شہری ہیں، ان کی عمر 68 سال ہے، یعنی 2 کم 70. عبد القیوم ان کا نام ہے. یہ بھی اپنے گھر سے نکلے، اسی شخص نے اسی انداز میں اسی وار کی طرح گلے کو کاٹا، سائڈ پہ کر دیا، فرار ہو گیا وہیں پر پھینک کر. اس دفعہ چینجز یہ تھیں کہ پچھلے بزرگ کے گلے کو جنگل میں پھینکا گیا تھا، اور اس مرتبہ وار کر کے مارنے کے بعد وہیں پر باڈی پھینک دی، سر کو علیحدہ سے نہیں پھینکا. سیم کال متعلقہ علاقے سے پولیس کو ایک اور چلتی ہے 15 کی. موقع پر آ جاتی پولیس، فیملی کو بلاتی ہے، عزیز آ جاتے ہیں، ان کو کہتی ہے جی ڈیڈ باڈی دیکھیں. ڈیڈ باڈی دیکھتے ہیں، فیملی کہتی ہے کہ ہاں جی یہ ہمارے بزرگ ہیں. اور پھر وہی سیم سٹیٹمنٹ یہ فیملی بھی دیتی ہے جو کہ پچھلے محمد اشرف کے گھر والوں نے دی تھی. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ہمارا کوئی لین دین نہیں، کوئی دشمنی نہیں، روٹین کے مطابق بابا جی گھر سے گئے اور واپس نہیں گئے. یہ کتنے ہو گئے واقعے؟ 2. پورے باراکو میں ایک خوف کی فضا برپا ہے، پھیل چکی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آپ بہت حیران ہوں گے یہ سن کر کہ محمد سلیم نامی شخص جس کی عمر 65 سال ہے، یہ بنا تیسرا نشانہ. یہ بھی گھر سے نکلے جا رہے تھے اور ان کے اوپر بھی اسی طرح سے حملہ کیا گیا. اس مرتبہ معجزانہ طور پر وہاں پر شہری بھی موجود تھے، عوام موجود تھی. جب عوام موجود تھی، سلیم صاحب بھی چیخ پڑے، بولے، تو سلیم صاحب جو ہیں ان کی جان بچ گئی معجزانہ طور پر عوام کی وجہ سے، اور وہ شخص فرار ہو گیا. سلیم نے 15 پر کال کی، پولیس کو بتایا کہ ایسے ایسے مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو گیا، ذرا جلدی پہنچے. ودن 5 منٹس to 10 منٹس پولیس آ گئی. آگے پوچھا ہاں جی کیا ہو گیا. سلیم نے سارا واقعہ بیان کیا. جب سلیم نے واقعہ بیان کیا تو پولیس چوکنی ہو گئی کہ او ہو اللہ رحم کرے، پہلے 2 واقعے ہوئے کہیں یہ تیسرا نہ ہو جائے. پولیس نے کہا سلیم صاحب آپ ہمارے ساتھ ذرا تھانے آ جائیں، تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ لینی ہے، یہ بندہ کون تھا، کس کے ذریعے سے اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا، معاملہ کیا ہے. ان تمام سوالوں کے جواب میں سلیم نے بتایا کہ ایک شخص تھا، اس کے منہ پر کپڑا تھا، میں اس کے چہرے کو پہچان نہیں سکتا، ہاتھ میں اس کے ایک بیگ تھا اور ساتھ میں ایک کلہاڑا بھی تھا. اب کلہاڑے کی اقسام ہوتی ہیں، ایک بڑا کلہاڑا ہوتا ہے فل سائز کا جو ایزیلی کیری نہیں ہوتا، ایک چھوٹا کلہاڑا ہوتا ہے جو ایزیلی آپ بائی ہینڈ کیری کر سکتے ہیں. وہ چھوٹا کلہاڑا اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے اسی سے میرے پہ وار کیا. الحمدللہ میں بچ گیا ہوں، عوام اکٹھی ہو گئی ہے تو میری جان بچ گئی. اب پولیس بہت پریشان ہے کہ یہ قاتل کو مسئلہ کیا ہے، یہ بزرگوں کو کیوں قتل کرتا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے، کوئی دشمنی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. 2 بزرگ قتل ہوئے ایک ہی پیٹرن پر، ایک ہی گلاڑے سے، ایک ہی انداز میں وار سے، تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. بدقسمتی کے ساتھ اب تک پولیس اس ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا. اب میں آپ سے اپنا تھوڑا سا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہی ہوں. اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، اور پولیس نے بھی یہی کہا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو آگے، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو بزرگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، کو مینٹلی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، نفسیات ان کی مینٹل ہے کو تھوڑے سے، یہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. یہ نفسیاتی مریض کے ساتھ ساتھ یہ جنونی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ جنونی لوگ موبائل فون کا استعمال ہرگز نہیں کرتے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے موبائل فون سے کس کا فون آ رہا ہے، کس کا جا رہا ہے. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دس ٹائپ. یہ کئی دن کھانا نہیں کھاتے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں کھانا نہیں مل رہا تو ہم بھوکے مار جائیں گے، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، نہیں کھانا دینا نہ دو. یہ پانی نہ پیئے، یہ نہیں پیتے، یہ قبرستانوں میں رہ لیتے ہیں. یہ ایک عجیب ٹائپ کی مخلوق ہے جس پر میں نے اسے آلریڈی پہلے بھی آپ کو ایک پروگرام دکھایا تھا سیالکوٹ سے، جو قبرستانوں میں لڑکا رہتا تھا، لوگوں کو قتل کرتا تھا. اچھا، ان کو عام گرمی سردی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ آرام سے سروائیو کر لیتے ہیں. وہاں کی پولیس نے ایک میسج دیا ہے کہ بزرگ افراد گھر سے باہر نکلنے سے اجتناب کریں. چونکہ آلریڈی 2 واقعات ہو چکے ہیں تو اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی اور واقعہ پیش آئے، ہم بہت جلد ملزم کو گرفتار کر لیں گے. اب یہ شخص جو ہے جس نے یہ کام کیا ہے ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں ہے. پولیس نے جب کسی بندے کو ٹریس کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی لیتی ہے لوکیشن، CDR معاملات. اب ایک بندے کے پاس فون ہی نہیں ہے
تو پولیس اس کو کیسے ٹریس کرے گی؟ تھوڑا مشکل کام ہے. ہیومن ریسورسز کا استعمال کیا جائے گا, نفری لگائی جائے گی سویلین میں, اور بھی جو بھی معاملات ہیں پولیس کے, مجھ سے بہت بہتر جانتی ہے پولیس. تو پولیس کا پکڑنے کا انداز یہی ہوتا ہے. لیکن یہ بندہ جو ہے اس کے پاس موبائل فون نہیں ہے تو لوکیشن کس کی لینی ہے بھائی پولیس نے؟ تو تھوڑا سا چیلنج والا کام ہے. دیکھتے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد اس کو کب حل کرتے ہیں اور کب ہم عوام کو اچھی خبر دیتے ہیں کہ ملزم پکڑا گیا ہے. تھینک یو.